سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کی ہوئے ہے۔ ہم اسٹریس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ دواؤں بہت عام ہوتا جا رہا ہے، یعنی اسٹریس جو ہے نا وہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دنیا کی حالت ہی ایسی ہو گئی ہے کہ ہر شخص جو ہے نا اسٹریس کا شکار ہے۔ جن کے پاس بہت چین ہے، بہت بڑے بڑے گھر ہیں، بہت پیسہ ہے، وہ دوسری طرح سے اسٹریس ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پھر بھی بیچارے شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ تو بہت ہی بڑے مسائل کا شکار ہو گیا۔ اسٹریس اسٹریس اسٹریس، ہر کوئی اسٹریس کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ تو دباؤ یعنی اسٹریس جو ہے نا پتہ یاب ہوتا جا رہا ہے۔ ہر 3 میں سے ایک شخص اپنے کام پر بہت زیادہ اسٹریس میں مبتلا ہے۔ 31 ایئر سے لے کے 45 ایئر کی عمر تک لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کام میں بہت زیادہ گھر گئے ہیں، جبکہ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے نا پرسکون ہوتا ہے۔ اب وہ پڑھائی ختم کر چکا ہوتا ہے اور اپنی لائف میں داخل ہوتا ہے، اس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے طور پہ بہت ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلے کی کہانی تھی۔ اب کی کہانی یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو، خاص طور پہ اس ایج کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ دباؤ، بہت زیادہ اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں۔ دباؤ خواتین پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ 40% خواتین اپنے آپ کو گھر پر یا آفس میں بہت زیادہ کام کرتے ہوئے محسوس کرتی ہیں۔ ورکنگ ماں کا ڈبل کردار بھی خواتین پر ایک بڑھتا ہوا بوجھ ہے۔ آدھی سے زیادہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ بڑھتے ہوئے دباؤ کا شکار ہیں، اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اگر خواتین کی مدد نہ کی جائے تو ان کے اوپر اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن مرد حضرات جو گھر آتے ہیں تو وہ تو اپنا آرام سے چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹانگیں پھیلا کے ٹی وی کے آگے، اور بیگم چائے لاؤ اور کھانا لاؤ، وہ والی صدائیں ہوتی ہیں۔ لیکن بیگم بیچاری اگر آفس سے آتی ہے تو وہ بچوں کو اسکول سے یا ٹیوشن سے لیتی ہوئی آتی ہے، پھر وہ گھر میں کھانا پکاتی ہے، پھر وہ کھانا کھلاتی ہے، پھر وہ بچوں کا ہوم ورک کراتی ہے، پھر اگلے دن کی تیاری کرتی ہے، پھر بچوں کو سونے کے لیے لٹاتی ہے، اور پھر جو ہے نا اپنے گھر کے سارے کاموں کو سمیٹ کے اگلے دن کی تیاری جو ہے وہ کرتی ہے۔ اپنے کپڑے، ہسبینڈ کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، اس کو پریس کرنا، اس کو سوتے سوتے بیچاری کو بہت آدھی رات ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ کام کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خواتین اسی لیے زیادہ چڑچڑی بھی ہو جاتی ہیں، زیادہ بیمار بھی ہو جاتی ہیں، زیادہ اسپتالوں کے چکر لگاتی ہیں، سکون کی گولیاں کھاتی ہیں، نیند کی گولیاں کھاتی ہیں۔ ہم آپ سے ایک درخواست کریں گے، جو لوگ بھی خواتین کے ساتھ رہتے ہیں گھروں میں، چاہے وہ ان کی ساس ہوں یا نند ہوں یا ماں ہوں یا کوئی بھی ہیلپر ہوں، پلیز پلیز رحم کریں ان بچے والی ماؤں پر کہ جو جاب بھی کرتی ہیں، بچے بھی پالتی ہیں، گھر کا کام بھی کرتی ہیں۔ ان کو کم از کم خوشی کے چند لمحات اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ان کا دل خوش کرنا، ان کی کھانا پکانے میں ہیلپ کرنا یا صفائی کرنے میں ہیلپ کرنا پلیز پلیز کریں۔ آپ اس طرح ایک بہتر گھر کے تشکیل میں مدد دیں گے، ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں مدد دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بیچاری جاب کر رہی ہے، بچوں کو لا رہی ہے، پڑھا رہی ہے، وہ گھر میں کھانا بھی پکائے، گھر کی صفائی بھی کرے، سب کی خدمت بھی کرے۔ کوشش یہ کریے کہ اس کو آرام دیں تاکہ ایک بہت ہی پرسکون اور بہترین گھر ہو، اور آپ کو بھی سکون ملے اور ان کو بھی سکون ملے۔ تو یہ دباؤ جو ہے نا روز افزوں خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے حادثے بہت زیادہ ہوتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، بچے برباد ہوتے ہیں، اور وہ گھر ٹوٹنے والا گھر کبھی کبھی سلامت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دباؤ سے خود بھی بچیے، اسٹریس سے خود بھی بچیے۔ تھوڑے سے ہاتھ پاؤں ہلانے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، بلکہ ہاتھ پاؤں ہلانے سے صحت اچھی رہتی ہے، کام کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے، ورنہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسان پلنگ پہ پڑ جاتا ہے،
اور زیادہ جو خاتون خانہ ہیں وہ اور زیادہ اسٹریس کا شکار ہو جاتی ہیں. تو حادثوں سے بچنے کے لیے، دباؤ سے بچنے کے لیے اور زندگی کے تمام شعبوں اور معاشرے کی ہر سطح پر اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں، بنگلہ دیش وغیرہ جو ہمارے جیسے کنٹریز ہیں ان میں. WHO کی ایک تحقیق نے انکشاف کیا ہے کہ ذاتی کاروبار کرنے والے کی نسبت ورکرز اور دوسرے پیشہ ور افراد زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. کسی شخص کو جتنا کم اپنے فیصلے کرنے کی آزادی ہوگی، اتنا ہی وہ اپنے آپ کو دباؤ میں یا بوجھ تلے محسوس کرے گا. تو دباؤ کے خلاف اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.